جن سے آپسی دشمنی کے تحت کافی ٹائم سے ہمارا ناتا ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے کہا او تو تم ہو؟ کہنے لگی ہاں میں ہوں انزلہ۔ رکشے والا ایک ہاتھ میں سامان پکڑے دوسرے ہاتھ سے میری چچی کا بازو پکڑے مین گیٹ تک آیا۔ چچی نے مجھے بڑے غصے اور نفرت سے دیکھا، پھر کہنے لگی ہٹو آگے سے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے یہ، ہمارا بھی حق ہے۔ میں نے وہیں سے اماں کو آواز لگائی، اماں اماں کہہ کے پکارا۔ میری ماں شاید باورچی خانے میں تھی۔ وہ کہنے لگی کیوں شور مچا رکھا ہے تم نے، کیا دہائی ڈال رکھی ہے، کون ہے باہر؟ میں نے کہا آپ کی دیورانی آئی ہے گھر سے اپنا حصہ لینے کے لیے۔ میری ماں نے جیسے ہی نائلہ آنٹی کو دیکھا کہنے لگی یہیں سے واپس مڑ جاؤ نائلہ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، انزلہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے کہنے لگی کیوں تائی اماں، ہم کیوں چلے جائیں؟ ارے دادا کا گھر ہے یہ، جتنا آپ کا ہے اتنا ہمارا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، مجھے دروازے سے پیچھے دھکا دیا، کہنے لگی ہٹو میاں پیچھے۔ پھر رکشے والے سے کہنے لگی آؤ آؤ شکل کیا دیکھ رہے ہو، سامان اندر لے کے آؤ۔ لیکن میں فوراً دروازے کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا اے رکشے والے، خبردار جو سامان اندر رکھا تو چلو جاؤ یہاں سے۔ شور کی آواز سن کے میرا چھوٹا بھائی حماد بھی باہر آ گیا۔ نائلہ چچی اور انزلہ کو دیکھ کر وہ بھی ساری کہانی سمجھ گیا۔ چند دن پہلے ہی کی تو بات ہے جب ابا نے کہا تھا کہ میں یہ مکان اپنے نام کروا لیتا ہوں، تھوڑے بہت پیسے حفیظ کو بھی بھجوا دیں گے، ویسے بھی اس کا زیادہ حصہ نہیں بنتا۔ ابا کے ساتھ محنت کر کے یہ گھر میں نے ہی تو بنوایا تھا، لیکن جیسے ہی چچا حفیظ کو اس بات کی خبر دی گئی، انہوں نے اپنی بیوی اور خاص طور پہ اپنی شاطر دماغ بیٹی کو ہمارے گھر بھیج دیا، جو لڑکی کم اور